بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوٹا راہب لسان کو، جس کا اصل نام حسن کرسو تھا اور جو ایک پکا اور کٹر مسلمان تھا اور باربروسا کے سرکردہ ساتھیوں میں سے ایک تھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے محترم سردار، خیر الدین باربروسا لزبس میں پیدا ہوا اور اس کا اصل نام خضر تھا اور اس کے باپ کا نام یعقوب تھا۔ اس کے 3 بھائی اور تھے جو ملاح کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ خیر الدین بچپن میں کمہار کی بھٹی پر کام کیا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ والوں نے سارے سمندر کے اندر قزاقی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ اسی پیشے کے سرکردہ لوگوں نے خیر الدین باربروسا کے بھائی کو ایک بحری لڑائی میں مار ڈالا۔ اس کے بعد خیر الدین کے بڑے بھائی عروج نے سمندر کی ان مہموں کو اپنے ذمے لیا۔ عروج ایک بہترین ملاح تھا۔ اس کی داڑھی شعلے کی طرح سرخ تھی۔ وہ بڑا فیاض طبع تھا۔ مختلف جزیروں میں وہ ہسپانیوں سے برسرے پیکار رہا۔ ان لڑائیوں میں پہلے اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر وہ بحری قزاقوں اور ہسپانیوں سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹے بھائی یعنی خضر، جسے اب خیر الدین باربروسا کہتے ہیں، اپنے بھائی کی کشتیوں کا بیڑا سنبھالا اور ایسی دلیری اور بے خوفی سے اس نے قزاقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا جس جرأت مندی سے اس کا بھائی عروج کام کیا کرتا تھا۔ خیر الدین کے بھائی عروج کی داڑھی سرخ تھی، لہٰذا اس کے ساتھیوں نے اسے باربروسا کا خطاب دیا تھا۔ خیر الدین کی داڑھی بھی شعلے کی طرح سرخ ہے، لہٰذا اسے بھی ساتھیوں نے باربروسا کا نام دیا ہے۔ جب سے باربروسا نے سمندر میں کمانداری سنبھالی، اس وقت سے افریقہ کی حالت عجیب و غریب ہے۔ وہاں بہت سے حکمران ہیں، یہ سب باربروسا اور اس کے بھائیوں کے بدترین دشمن ہیں۔ باربروسا اور اس کے بھائیوں اور ساتھیوں کا سب سے بڑا دشمن ٹیونس کا مسلمان حکمران حسان ہے۔ افریقہ میں کچھ انتہا درجہ کے جنگجو قبائل ہیں، انہیں صفرا کہا جاتا ہے۔ ان کے 2 سردار ہیں، ایک کا نام عبدالعزیز اور دوسرے کا نام احمد بن قاضی ہے۔ یہ قبائل 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، آدھا حصہ عبدالعزیز کی کمانداری میں ہے اور دوسرا آدھا حصہ احمد بن قاضی کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں تک احمد بن قاضی کا تعلق ہے تو یہ ہمارا بدترین مخالف ہے۔ ہمیشہ اس نے ہمارے مخالفوں کا ساتھ دیا ہے، حتیٰ کہ باربروسا کے خلاف اس نے ہسپانیہ والوں کا بھی ساتھ دینے میں اپنے لیے کوئی ملامت محسوس نہیں کی۔ قبائل صفرا میں سے عبدالعزیز وہ جوان مرد ہے جس نے ہر برے وقت میں نہ صرف ہمارا بلکہ ہر مسلمان قوت کا بہترین انداز میں ساتھ دیا۔ جب خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی عروج کے کام کو سنبھالا تو شرسال اور ٹیونس شہروں میں ہمارے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوکو شہر کا حاکم ابن قاضی اور تلمسان کے حکمران ابو حمو نے ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور یوں الجزائر کے وہ علاقے جن پر ہمارا قبضہ تھا وہ ہم سے چھین لیے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرق کی طرف ہٹ گیا ہے اور اپنا ایک نمائندہ اس نے ترکی کے سلطان سلیم کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ افریقہ کے اندر جو ہسپانوی نواز اور مسلمان دشمن قوتیں ہیں ان سے نبرد آزما ہو کر نہ صرف یہ کہ ان سے مسلمانوں کی بربادی کا انتقام لیا جائے بلکہ انہیں زیر کر کے افریقہ کے ان علاقوں میں مسلمانوں کے تصرف کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے۔ اب دیکھیں سلطان سلیم کہاں تک ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں میرے امیر خیر الدین باربروسا نے مجھے ہسپانیہ کی طرف بھیجا۔ میرا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ میں یہاں کا باشندہ تھا، یہاں اکثر و بیشتر علاقوں سے آگاہی رکھتا ہوں۔ جس طور اور جس انداز میں میں ہسپانیہ کے سرزمین میں داخل ہوا ہوں اس کی تفصیل میرا ساتھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہے۔ میں غرناطہ کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے کلیساؤں اور خانقاہوں میں بھی جا چکا ہوں۔ مجھے چونکہ الجزائر کے سب سے بڑے پشپ اورلیوس کا بیٹا ظاہر کیا گیا ہے اور اورلیوس وہاں قتل ہو چکا ہے، لہٰذا سب نے میری عزت کی، بہترین پذیرائی کی۔ اب یہاں کے کلیسا اور راہبوں کی خانقاہیں ایک طرح سے مجھ سے شناسا ہو چکی ہیں، جو آنے والے دور میں میرے لیے ایک سود مند تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس اہم کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کا اظہار میں پہلے کر چکا ہوں کہ لٹے پٹے مسلمان ان علاقوں کا رخ کریں گے۔ آپ کچھ لوگوں کو خفیہ طور پر مقرر کیجیے گا جو انہیں ساحل پر بسنے والے مسلمان مچھیروں تک پہنچا دیں۔ ان سے ہمارا رابطہ رہے گا اور وہاں سے ہم مسلمانوں کو افریقہ کے محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن کرسو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا۔ اس کی گردن جھکی رہی، پھر وہ کسی قدر بھاری، لرزتی اور دکھ بھری آواز میں کہنے لگا، اندلس میں مسلمانوں نے اجتماعی قوت بن کر رہنے کے بجائے اپنی قوت کو خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کر کے اپنی کمزوری اور غلامی کو دعوت دی، اور جواب میں شمال سے نمودار ہونے والے دشمن چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو متحد کرتے ہوئے انہیں اندلس سے نکالنے کی تدبیر کرتے رہے، لیکن مسلمان غفلت کی گہری نیند سوئے رہے۔ میری قوم کے قابل عزت سردار، اندلس کے مسلمانوں کی بدبختی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔
کہ وہ اپنی حکومت اور اپنی آزادی سے محروم ہو چکے ہیں، بلکہ اب انہیں زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا عیسائیت قبول کر لیں یا اس سرزمین کو چھوڑ کر مسلمانوں کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے ساتھیوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ جو مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرنا چاہتے یا جنہیں زبردستی عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں ان سرزمینوں سے نکال کر افریقہ تک پہنچاتے رہیں گے، اور اس کام کو ہم لوگ اپنا ملی اور قومی فرض جان کر کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں آپ دونوں سردار ہم سے پورا تعاون کریں گے۔ حسن کرسو کی گفتگو سن کر کعب بن عامر کہنے لگا، حسن کرسو، تم میرے بیٹے کی جگہ ہو، اور اس گھر میں جب بھی تم آؤ گے تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہوگی۔ میں اور سعد بن سلامہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے لٹے پٹے مسلمان جب ان علاقوں کا رخ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کی سلامتی کی ذمہ داری لیں گے، بلکہ ان کی رہائش اور ان کے طعام کا بھی اہتمام کریں گے، اور بحفاظت ان لوگوں کو ساحل کے مچھیروں کی بستی تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کعب بن عامر کے ان الفاظ پر حسن کرسو کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں جس مقصد کو لے کر میں اندلس کی سرزمین میں داخل ہوا تھا اس میں مکمل طور پر کامیاب رہا ہوں، مجھے اب چلنا چاہیے۔ حسن کرسو اور بڑا راہب بطروش دونوں جب کھڑے ہوئے تو کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر سعد بن سلامہ نے حسن کرسو کی طرف دیکھا، میرے عزیز، یہاں تم کتنے دن قیام کرو گے؟ حسن کرسو بڑے غور سے سعد بن سلامہ کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، اب میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے لیے آیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی ہے، آج رات ہی ساحل کی طرف جاؤں گا، اور جس کشتی میں یہاں آیا تھا اسی کشتی میں واپس جاؤں گا، کیونکہ افریقہ کے حالات آج کل ہماری توجہ کے زیادہ طلبگار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اس کمرے سے نکلا۔ دونوں سردار ابن زبیر اور بطروش اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ حویلی کے صحن میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سردار کعب بن عامر کی دونوں بیٹیاں معاذ اور نابیل اپنے غلام بسیط کے ساتھ گھوڑے دوڑاتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی تھیں۔ معاذ ایک جست لگا کر گھوڑے سے اتری، وہ ابھی نوعمر تھی لیکن بہترین گھڑ سوار تھی۔ جو ہی اس کی نگاہ دونوں راہبوں یعنی بطروش اور حسن کرسو پر پڑی، اس کی حالت یکسر بدل گئی، چہرے پر غضبناکی، آنکھوں میں انتقام کی آگ برس گئی، پھر انتہائی ہولناک آواز میں حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم راہب لوگ مسلمانوں کی بستیوں میں کیا تلاش کرتے پھرتے ہو؟ تم یہاں ہماری حویلی میں لینے کیا آئے ہو؟ کیا یہ دیکھنے آئے ہو کہ جس وقت ہم آزاد تھے اس وقت ہماری کیا حالت تھی، اور اب غلامی کا چوگا پہننے کے بعد ہم کس کرب میں ہیں؟ اپنی حدود کو نہ پھلانگو راہبوں، میں نہیں جانتی تم کیا بری نیت، کیا گھناونے اور کالے ارادے لے کر ہماری حویلی میں داخل ہوئے ہو۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اس حویلی کے کسی فرد کے خلاف کوئی فرد جرم عائد کرنے کی کوشش بھی کی تو جو کوہستانی سلسلے کے نیچے تمہاری خانقاہیں ہیں یہ نہیں بچیں گی، ہم انہیں آگ لگا دیں گے، اور خانقاہوں میں رہنے والے راہبوں میں سے کوئی بھی راہب اپنی جان بچا کر بھاگ نہ پائے گا۔ اب دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور آئندہ میں نے تم میں سے کسی کو بھی حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تو محاذ، ہوش سے کام لو۔ اس کا باپ کعب بن عامر اس پر برس پڑا، کن جذبات کے تحت تم ان دونوں معزز راہبوں کی توہین کر رہی ہو؟ یہ ہمارے مہمان ہیں، قابل عزت قابل وقار ہیں۔ بابا، آپ ان راہبوں کو محترم اور قابل عزت کہتے ہیں جو جگہ جگہ مختلف شہروں میں بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں؟ باپ کی بات کاٹتے ہوئے معاذ پھر بول پڑی، بے گناہ مسلمانوں پر طرح طرح کے الزام لگا کر انہیں سزا دلاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، یہ صاحب عزت نہیں صاحب ذلت ہیں۔ پہلے کی نسبت سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کعب بن عامر معاذ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حسن کرسو فوراً حرکت میں آیا اور کعب بن عامر اور معاذ کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ پھر کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم، یہ ابھی نادان اور ناپختہ ذہن کی بچی ہے، جو اس نے کہا یہ اس کے دل اور ضمیر کی آواز ہے، اسے بولنے دو، دل کی بھڑاس نکالنے دو۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو کی گردن جھک گئی، پھر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ معاذ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کعب بن عامر کی بیٹی، ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے آنے سے تمہاری دل شکنی ہوئی۔ اس کے بعد حسن کرسو بطروش اور منذر بن زبیر کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ معاذ اسے حیرت و تعجب سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ جو الفاظ اس نے معاذ سے کہے تھے، معاذ ایک راہب سے ایسے جملوں کی قطعی امید نہیں رکھتی تھی۔ مصر سے قسطنطنیہ جاتے ہوئے سلطان سلیم اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کے قریب ہی اناطولیہ کے میدانوں میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان اس وقت اپنے خیمے میں اپنے وزیر محمد کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ سلطان کا چوبدار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ سلطان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا۔
چوبدار آگے بڑھا اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، خیر الدین باربروسا کے 2 قاصد ابھی ابھی ہمارے لشکر میں داخل ہوئے ہیں اور فی الفور آپ کی خدمت میں حاضر دینے کے لیے التماس کرتے ہیں۔ وہ امیر خیر الدین باربروسا کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ سلطان سلیم نے اس موقع پر اپنے وزیر محمد کی طرف دیکھا، پھر اپنے چوبدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم تھوڑی دیر خیمے سے باہر رکو، میں مشورہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ چوبدار باہر نکل گیا اور خیمے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان نے اپنے وزیر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، جو چوبدار نے کہا میں نے بھی سنا، تو نے بھی سن لیا۔ خیر الدین باربروسا کا نام تمہارے لیے بھی اجنبی نہیں اور میرے لیے بھی اجنبی نہیں۔ اس کی اور اس کے بھائیوں کی سمندر کے اندر مسلمانوں کے لیے خدمات قابل تعریف ہیں۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے قاصد کس غرض سے میرے پاس آئے ہوں گے؟ محمد تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر عقیدت بڑے انداز میں سلطان سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں خیر الدین باربروسا اور اس کے بھائی سمندر کے سکوت میں بپھرتی اور کڑکتی بجلی کی طرح مسلمانوں کے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے رہے، اور یورپ کے بڑے بڑے قزاقوں اور لٹیروں نے سمندر کے اندر ان کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن یہ موت کی طرح ان پر حملہ آور ہوتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی کوششوں کو ہمیشہ ناکام بناتے رہے، مگر لگتا ہے خیر الدین باربروسا کو اب مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس بنا پر اس نے اپنے ایلچی روانہ کیے ہوں گے۔ گو آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے باوجود میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دشمنوں کی روح کی گہرائیوں تک اذیتیں بھر دینے والے ان مجاہدوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان سلیم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، میرے عزیز، اس سے آگے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں، اور میں خیر الدین کے قاصدوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ تم چوبدار سے کہہ کر خیر الدین کی طرف سے آنے والے دونوں قاصدوں کو میرے پاس لاؤ۔ آواز دے کر محمد نے چوبدار کو بلایا۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے خیر الدین کے دونوں قاصدوں کو اندر لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد خیر الدین کے 2 قاصد اندر آئے۔ سلطان اور وزیر محمد دونوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا، پھر انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کیا، تم دونوں پہلے اپنے نام کہو، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اس پر دونوں میں سے ایک بول اٹھا، سلطان محترم، میرا نام کاکاد اور میرے ساتھی کا نام حسن آغا ہے۔ سلطان سلیم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، کاکاد، اچھا ہوا آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ کیا تم بھی وہی ہو جسے یورپ کے ملاح، یورپ کی بحری قوتیں شیطان شکاری کے نام سے یاد کرتی ہیں؟ کاکاد کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے، میں ہی اس نام سے مشہور ہوں۔ سلطان نے اس بار دوسرے قاصد حسن آغا کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، کیا تم خواجہ سرا ہو؟ وہ بھی مسکرا دیا۔ سلطان محترم، آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق بہت عمدہ اور صحیح معلومات رکھتے ہیں۔ میں واقعی خواجہ سرا حسن آغا ہوں۔ سلطان نے انہیں پھر مخاطب کیا، کیا تمہارے لشکر میں، یا یوں کہو کہ تمہارے ملاحوں میں کوئی اور بھی حسن ہے؟ اس بار کاکاد نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، یہ حسن آغا ہے اور ایک اور حسن بھی ہے، وہ حسن کرسو ہے۔ یوں جانے وہ ایسا نوجوان ہے جسے نایاب کہا جا سکتا ہے، ہمارا انتہائی وفادار، جفاکش اور بہترین اور عمدہ تیغ زن ساتھی ہے۔ سمندر کے اندر دشمن سے نبرد آزما ہونا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ وہ ان دنوں اندلس گیا ہوا ہے، اس کا اندلس جانا بھی ایک انتہائی اہم مقصد کے تحت ہے۔ سلطان نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، تمہارے اور ساتھیوں میں صنعان کون ہے؟ کیا یہ یہودی ہے؟ میں نے اس کے متعلق اب ہی سنا ہے۔ سلطان محترم، یوں جانے وہ بس نام کا یہودی ہے، وہ ہمارا ایک بہترین اور غمگسار ساتھی ہے۔ سلطان نے کچھ سوچا، پھر انہیں مخاطب کیا، اب یہ کہو تم کس غرض سے میرے پاس آئے ہو؟ جواب میں افریقہ کی سرزمینوں میں خیر الدین باربروسا کے خلاف جو حالات نمودار ہوئے تھے، کاکاد نے تفصیل کے ساتھ سلطان اور وزیر محمد سے کہہ دیے۔ جواب میں سلطان تھوڑی دیر تک بڑی شفقت اور محبت میں ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آنے والی شب تم میرے لشکر میں قیام کرو۔ میں جانتا ہوں تم تھکے ہارے ہوگے، کل میں تم دونوں کے متعلق فیصلہ کروں گا، مگر یہ بات ذہن میں رکھ کر آرام کرنا کہ میں تم دونوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ جو امیدیں تم میرے پاس لے کر آئے ہو، جن خواہشات کا اظہار باربروسا نے کر کے تمہیں میری طرف بھیجا ہے، میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں تم لوگوں کو اس سے بڑھ کر نوازوں گا۔ اب تم جاؤ،
جا کر آرام کرو۔ سلطان سلیم کے اس جواب سے خیر الدین باربروسا کا ساتھی کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا دونوں خوش ہو گئے۔ پھر سلطان کے حکم پر وہ سلطان کے چوبدار کے ساتھ باہر نکل آئے۔ دوسرے روز خیر الدین باربروسا کے دونوں ساتھی کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو پھر طلب کیا گیا۔ دونوں جب سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے تو حسب سابق سلطان کے پاس اس کا وزیر محمد بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے بڑی عزت اور تکریم دیتے ہوئے ان کی پذیرائی کی، اپنے قریب بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں رات بھر آرام کر کے تم لوگ راستے کی تھکاوٹ دور کر چکے ہوگے۔ میں چاہوں گا کہ تم دونوں آج رات یہاں سے خیر الدین باربروسا کی طرف روانہ ہو جاؤ تاکہ افریقہ کے ساحل پر اس کے لیے جو مشکلات اٹھ رہی ہیں ان سے وہ نجات پا سکے۔ میں تمہیں اپنے 2000 بہترین تربیت یافتہ ترک مہیا کروں گا جو تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2000 رضاکار بھی باربروسا کی مدد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس طرح باربروسا کے تحت 4000 جنگجو کام کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہوں گے۔ تمہارے ساتھ کچھ بحری جہاز بھی بھجواؤں گا جن کے اندر توپیں نصب ہوں گی جو دشمنوں کے جہازوں پر بڑی آسانی سے دور تک گولہ پھینک سکتی ہیں۔ ان مراعات کے علاوہ میں تمہیں معقول رقم بھی مہیا کروں گا جس سے تم دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کی تعمیل کر سکو گے۔ ساتھ ہی اپنے وزیر محمد اور دیگر سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ یہ کہ میں خیر الدین باربروسا کو نہ صرف یہ کہ پاشا کا خطاب دیتا ہوں بلکہ اسے امیر البحر کا عہدہ بھی عنایت کرتا ہوں۔ اب وہ اپنے نام کے ساتھ پاشا کا خطاب استعمال کر سکتا ہے۔ سلطان سلیم کے ان الفاظ پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا دونوں خوش ہو گئے۔ پھر کاکاد نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، آپ کی مہیا کردہ کمک اور مدد سے افریقہ میں جو علاقے ہم فتح کیا کریں گے انہیں آپ کی حکومت کے حلقہ اثر میں خیال کیا جائے گا، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ افریقہ کے ساحل کے اندر دور تک آپ کی حکمرانی کے اثر کو بڑھایا جائے۔ ساتھ ہی ہم خیر الدین باربروسا کی طرف سے حلف اطاعت اور عہد وفاداری پیش کرتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ جو علاقے ہم فتح کیا کریں گے ان سے ملنے والے خراج کی معقول رقم بھی آپ کی طرف روانہ کی جایا کرے گی۔ اس گفتگو سے سلطان سلیم بھی مطمئن اور خوش ہو گیا۔ پھر جن مراعات اور سامان کا سلطان نے وعدہ کیا تھا وہ کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو دے کر سلطان نے انہیں رخصت کر دیا۔ دوسری طرف الجزائر میں جن علاقوں پر ہسپانیہ والوں کا قبضہ تھا وہاں ان کا سالار مونکیٹ حکمرانی کیا کرتا تھا۔ وہاں کچھ دنوں سے ہلچل بپا ہو گئی تھی کیونکہ مونکیٹ کو خبر ہو گئی تھی کہ خیر الدین باربروسا نے خود تو افریقہ کے ایک محفوظ ساحل جیجیل پر قیام کیا ہوا ہے، جبکہ اس نے اپنے دو ساتھیوں کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو ترکوں کے سلطان سلیم کے پاس مدد کے لیے روانہ کیا ہے، اور یہ انکشاف اس کے لیے فکر مندی اور پریشانی کا باعث تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے حواریوں کو ایک روز اپنے پاس جمع کیا جن میں مختلف علاقوں کے مسلم حکمران اور قبائل کے سردار شامل تھے۔ ساری منفی قوتیں جب مونکیٹ کے پاس جمع ہوئیں تب مونکیٹ نے ایک بار سب کا جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، جو انکشاف میں تم پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خیر الدین باربروسا کے دو ساتھی کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا ہمارے خلاف ترکوں کے سلطان سلیم سے مدد حاصل کرنے کے لیے کئی دن پہلے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے کون نصرانی ہے یا کون مسلمان۔ جو بات ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے اور جس پر غور و فکر کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ترکوں کا سلطان سلیم باربروسا کی مدد کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا باربروسا کے علاوہ ان علاقوں میں کسی کی بھی حکومت نہیں رہے گی، کیونکہ ترکوں کی مدد سے باربروسا نہ صرف یہ کہ ہم سب کو نکال باہر پھینکے گا بلکہ ہم سب کی گردنیں کاٹ کر قسطنطنیہ سلطان سلیم کے پاس روانہ ہو جائے گا تاکہ ترکوں کے ہاں اس کے وقار اور عزت میں اضافہ ہو۔ مونکیٹ جب خاموش ہوا تو ٹیونس کا حکمران حسان، جسے مولا حسان کہہ کر پکارا جاتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر خیر الدین باربروسا نے ترکوں سے مدد طلب کی ہے تو ہم مونکیٹ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ خیر الدین باربروسا نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو نہ ہی کوئی ترک یہاں سے بچ کر جائے گا اور نہ ہی آنے والے دور میں خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو بچ کر بھاگنے اور جیجیل میں جا کر پناہ لینے دیں گے۔ ہم دور تک ان کا تعاقب کریں گے اور ان کی گردن کاٹ کر اپنے ان علاقوں کو اپنے لیے محفوظ
محفوظ بنا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد ہسپانوی سالار مونکیٹ کی سرکردگی میں سارا لائے عمل طے کیا گیا کہ خیر الدین باربروسا اگر دوبارہ الجزائر کے وہ علاقے جس پر اس کے بھائی کا قبضہ تھا واپس لینے کی کوشش کرے تو اس سے کس طرح نمٹنا ہے اور اس کے خلاف جنگ کا لائے عمل کیسے اور کس طرح تیار کرنا ہے۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد ہسپانوی سپہ سالار مونکیٹ نے اپنے کچھ قاصد ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کی طرف بھجوائے اور اس سے ترکوں اور خیر الدین باربروسا کے خلاف مدد طلب کی اور اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ کمک اور سامان کے علاوہ دوسرے جنگی سامان کو سمندر میں جو ہسپانیہ والوں کا پنون نام کا جزیرہ ہے وہاں رکھا جائے، جس کا کماندار ڈان مارٹن تھا، اور ضرورت کے وقت وہ سامان ڈان مارٹن سے کہہ کر افریقہ کے ساحل کی طرف منتقل کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد مونکیٹ اور ڈان مارٹن ایک طرح سے ترکوں اور باربروسا سے متعلق مطمئن ہو گئے، اس لیے کہ افریقہ کے تقریباً سارے ہی حکمران ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ افریقہ کی متحدہ قوتوں اور ہسپانوی لشکر سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں اپنے بچے کھچے بحری بیڑے اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر افریقہ کے ایک دور افتادہ ساحل جیجیل کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں میں سے صنعان اور صالح کے ساتھ ساحل سمندر پر کھڑا نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ مغرب کی طرف سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ سوار قریب آیا تو اسے دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس سوار کی طرف دیکھتے ہوئے صالح اور صنعان بھی مسکرائے۔ آنے والا سوار نوجوان حسن کرسو تھا۔ قریب آ کر حسن کرسو ایک زبردست جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر آگے بڑھا۔ خیر الدین باربروسا بھی آگے آیا اور اس کے دونوں بازو گرفت میں لے کر گلے لگا لیا۔ خیر الدین کے بعد بڑے پرجوش انداز میں حسن کرسو صنعان اور صالح دونوں سے بغل گیر ہوا۔ جب وہ ایسا کر چکا تب خیر الدین نے اسے مخاطب کیا، کرسو کے بیٹے، سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے کہ تم عین وقت پر لوٹ کر آئے ہو، اس لیے کہ اب مجھے اپنے سارے ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کاکات اور خواجہ سرا حسن آغا کو سلطان کی طرف بھیجا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے مجھے حوصلہ افزا جواب ملے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ہم باری باری اپنے دشمنوں سے نبرد آزما ہوں گے اور وہاں مسلمانوں کی عزت اور عظمت کو بحال کریں گے۔ حسن کرسو، اب تم یہ بتاؤ کہ جس کام کے لیے تم گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ حسن کرسو مسکراتے ہوئے کہنے لگا،